کہنا چاہتا ہوں, گھبرائے نہیں, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. کہنا یہ چاہتا ہوں, یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں. بخاری شریف جلد دوسری اور پارا ہے 16واں پارا, دوسری جلد, دوسری جلد پارا 16. اور یہ ہے کہ حضور اکرم میں جو 70 مارے گئے تھے نا, کہا ان کو کنویں میں گراؤ. یہ بدر یہ غفاری قبیلہ تھا, ان میں ایک نام تھا کسی کا بدر, ان کے نام پر وہ کنواں تھا. کہا سب کو کنویں میں گراؤ. اور جب گر گئے تو حضور اکرم نے کہا یا بخاری شریف دوسری جلد, یا عتبہ یا شیبہ یا ولید یا ابا جہل انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. یا شیبہ یا میں اسی بات پر گفتگو ہو رہی ہے. یا ارے بنگے بدر والے کٹر قسم کے مشرک مرنے کے بعد ان کو رسول یا کہہ رہا ہے, تو یہاں رسول پر کسی نے فتویٰ نہیں دی. اور ہے بھی بخاری میں, ہے بھی بخاری میں, ہے بھی بخاری میں. انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. اے ابو جہل, اے شیبہ, اے ولید, اللہ نے ہم سے فتح کا وعدہ کیا تھا, اللہ نے ہمارا وعدہ ہم سے پورا کیا, اور اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا ذلت کا. تو اب دیکھ رہے ہو نا, اب دیکھ رہے ہو نا, اللہ نے تم سے وعدہ پورا کیا نا. اب نام صحابی کا ہے, میں نام نہیں دوں گا, بالکل کلیئر نام ہے. قال یا رسول اللہ ما تکلم من اجساد لا ارواح لها. یا رسول اللہ تو ان لاشوں سے بات کر رہا ہے جو روح کے بغیر ہیں. اب یہاں سے پتا چلا کہ یا کی مخالفت کس نے کی, میں نے کہا دیا. اب یہاں سے پتا چلا کہ یا کی مخالفت کس نے کی. اب جو رسول کو مانتے ہیں وہ آج بھی یا رسول اللہ یا علی مدد کے قائل ہیں, اور جو اس کے فالوور ہیں, جو اس کو ماننے والے ہیں, وہ ہے یا کے مخالف. یا رسول اللہ ما تکلم من اجساد لا ارواح لها. یا رسول اللہ یہ جو مردہ ہیں, جو بغیر روح کے ہیں, ان کو تو یا کر رہا ہے. قال والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منہم. آواز ہے میرے اصحابو, مجھے قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, یہ ہیں تو مردہ لیکن آپ سے زیادہ یہ میری آواز کو سمجھتے بھی ہیں, سنتے بھی. آپ سے زیادہ. میں نے جملہ کر دیا, ارے بات تو یہیں ختم ہو جائے گی. آپ سے زیادہ, آپ سے زیادہ, آپ سے زیادہ, آپ سے زیادہ. آج تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے, تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. جب میں نے 4 نومبر کو جنگ اخبار میں دیکھا کہ 3 مرتبہ کہا نام لے کر اٹھو 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 اٹھو, تو میں نے سمجھ لیا یہ وہی ہے کہ نہ سمجھتا ہے نہ سنتا ہے. نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات دوستو. میں نے کہا ہر بات پر مسلمان نے اعتراض کیا, اور قرآن جو ہے, میں نے کہا قرآن, یہ الفاظ ہے قرآن کے سورۃ الحجرات کے. نوجوان اس کو لکھے, آپ ٹائم دے تھوڑا سا دین. یہ الفاظ ہیں سورۃ الحجرات کے, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے ایمان لانے والے, دیکھیے الفاظ ہوتے ہیں بڑے مزے کی, بڑے مزے کی. ہمارے ملک میں کتنے مدارس ہیں, میں علماء کی بڑی عزت کرتا ہوں, لیکن کاش وہ اس طرح محنت کرے. بے نبئن, بے بازت کے لیے, نبئن نکرہ. اے ایمان لانے والے, تمہارے پاس اگر کوئی بھی فاسق کوئی چھوٹی سی خبر بھی لے کر آئے,
ترجمہ کیا ہوگا؟ اے ایمان لانے والے، جب تمہارے پاس کوئی بھی فاسق، اب قبلہ میرا لاہور گھر ہے، آپ جا کر دیکھیں لغتوں میں فاسق کی معنی کیا ہے؟ فاسق معنی بد کردار، فاسق معنی گنہگار، فاسق معنی صراط مستقیم سے ہٹا ہوا، فاسق معنی جھوٹا۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ میں فسق کشر کے وزن پر۔ میرے نوجوان ہوں گے، جو طلباء ہوں گے، جو پڑھتے ہوں گے، علماء ہوں گے، فسق کس کے وزن پر ہے؟ فسق۔ کھجور ہوتی ہے نا، جب ہم اس کا چھلکا اتارتے ہیں اندر سے گٹھلی نکلتی ہے، یعنی فاسق اسے کہتے ہیں جس کا ظاہر اور ہو باطن اور ہو، جس کو قرآن نے منافق کہا۔ پتا چلا فاسق کتنی معنی ہو گئی؟ فاسق معنی گنہگار، فاسق معنی بدکار، فاسق معنی جھوٹا، فاسق معنی منافق۔ یا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ۔ ایسا نہ ہو جب بھی کوئی بھی فاسق، گنہگار، بدکار، جھوٹا، منافق تمہارے پاس چھوٹی سی بھی خبر لے کر آئے تو اس کو اچھی طرح سے، اس کی اچھی طرح سے تحقیق کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک کی وجہ سے پوری قوم تباہ ہو جائے۔ میں حالت حاضرہ پر بات کر رہا ہوں اور سارے پڑھے لکھے ہیں۔ پھر میں سمجھا نہیں سکا نوجوان، میں بات کر رہا ہوں کرنٹ افیئرس پر پاکستان کے۔ اے ایمان لانے والے، جب بھی تمہارے پاس کوئی جھوٹا، کوئی گنہگار، کوئی منافق، کوئی چھوٹی سی بھی خبر لے کر آئے تو اس کو اچھی طرح سے اس کی یہ ایسا نہ ہو کہ ایک کی وجہ سے پوری قوم تباہ ہو جائے۔ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، اور پھر کل تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ یہ قرآن ہے۔ ارے چھوٹی سی خبر، چھوٹی سی خبر، چھوٹی سی خبر کوئی گنہگار لے کر آئے، اور بڑی خبر ہے۔ میں اپنے ائمہ کے تمام اقوال کو ایک طرف کر کے جو مسلمانوں نے لکھا کہ قرآن میں سب سے بڑی خبر جو ہے وہ ہے دین، وہ ہے قرآن۔ بڑی خبر ہے قرآن، بڑی خبر ہے دین، بڑی خبر ہے قرآن، نبأ العظیم، جس کے لیے میرے مولا علی کا خطبہ ہے کہ انا النبأ العظیم، سب سے بڑی خبر میں ہوں۔ لیکن تم نے علی کو چھوڑ کر کہا کہ سب سے بڑی خبر ہے دین، سب سے بڑی خبر ہے قرآن۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی چھوٹی سی خبر گنہگار لے کر آئے، بدکار لے کر آئے، منافق لے کر آئے، ارے صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے، تو اس کی اچھی طرح سے تحقیق کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک کی وجہ سے پوری قوم تباہ ہو جائے۔ مسلمانوں، سر پر قرآن رکھو۔ تم نے قرآن جن سے لیا ہے کوئی ایک بتاؤ جو گنہگار نہ ہو۔ مسلمانوں تم بتاؤ جن سے تم نے دین لیا ہو جو گنہگار نہ ہو۔ ارے جب گنہگاروں سے دین لو گے تو پھر جھگڑا نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ ارے جب گنہگاروں سے، بدکاروں سے ہوگے تو پھر پوری قوم تباہ ہو جائے گی۔ آج افغانستان کا مسئلہ بتا رہا ہے کہ اگر انہوں نے گنہگار کو نہ پکڑا ہوتا تو آج قوم تباہ نہ ہوتی۔ یہ تباہی اسی لیے آتی ہے، ارے ہم نے قرآن لیا ہے، ہم نے دین ان سے لیا ہے جو ہیں 14 لیکن 14 کے 14 معصوم۔ نعرہ حیدری! گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ اگر آپ مستی میں ہیں تو آپ کہیں تو میں 10 آیت پڑھی، اگر آپ مستی میں ہیں تو میں 10 آیت پڑھی، اگر آپ واقعی مستی میں، میں نے کہا کہ میں حدیث نہیں پڑھتا، میں پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ قبلہ یہ الفاظ ہے، صورت ہے۔ میں نے کہا کس کو؟ میں نے کہا کون سی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی؟ کون سی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی؟ ابھی میں نے کہا کہ میں وہ باتیں نہیں کرتا، میں وہ باتیں نہیں کرتا، میں باتیں وہ کرتا ہوں جو اخبار میں ہو، ٹی وی پر ہو، تاکہ میں دلیل دے سکوں۔ ابھی موین حیدر کا انٹرویو تھا ٹی وی پر، بتا رہے تھے کہ بھائی مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے
کہ جو ہم وقت حاکم ہوتا ہے، حاکم زمانہ، وہ ہوتا ہے اول الامر. تو ہمارا اول الامر ہے مشرف، ان کا اول الامر ہے ملا عمر. بات کر، میں تم سے بات کر رہا ہوں میرے بھائی. نعرہ حیدری ہے. یعنی جنرل معین حیدر پر اگر کیس کرنا ہے تو اس پر کیس کرو نا. کہ ہمارا امیر المومنین اور ہمارا اول الامر ہے جنرل مشرف مسلمانوں کے عقیدے میں، اور ان کا ہے ملا عمر. تو ان کو کہا ماننا چاہیے تھا ملا عمر کا، اور جو ہمارے مولوی ہیں ان کو کہا چاہیے ملا اشرف کا، جنرل مشرف کا. تو یا تو ان کو قرآن کا پتہ نہیں، یا یہ 14 برس تک جھوٹ بولتے ہوئے آئے ہیں. نعرہ حیدری ہے. گھبرائے نہیں، میں بات بتا رہا ہوں میرے دوستو معین حیدر کی، کہ بھائی ہمارے پاکستان کا جو امیر المومنین ہے مسلمانوں کے کہنے کے مطابق اول الامر وہ ہے جنرل مشرف، اور ان کا ہے ملا عمر. تو جو افغانستانی ہیں ان کو کہا ماننا چاہیے ملا عمر کا، اور جو ہمارے مولوی ہیں ان کو کہا ماننا چاہیے جنرل مشرف کا. یہ الٹا کیوں کہ وہاں والے یہاں بھاگ رہے ہیں، جو وہاں ہے وہ یہاں کیوں بھاگ رہے ہو؟ ویسے تو مسلمانوں کے عقیدے میں یہ ہے کہ جب جہاد واجب ہو جائے تو پھر بیوی کے ساتھ سونا حرام ہے. تو پتہ نہیں کن کے نکاح ٹوٹ گئے ہوں گے.